الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 32 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں ابتدائی ہی سے تزکیہ و تطہیر کا مضمون زیر بحث ہے۔ تزکیہ و تطہیر میں کچھ چیزیں مثبت ہیں، کچھ منفی ہیں۔ یہاں زیادہ تر منفی چیزیں موضوع بحث بن گئی ہیں۔ وہ جس طرح کے بارہا بیان ہو چکا ہے، بنیادی طور پر 3 ہی ہیں، یعنی معاشرے میں فواحش سے اجتناب ہو، لوگوں کی حق تلفی نہ ہو، اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اس سورہ میں خاص طور پر فواحش زیر بحث آ گئے ہیں۔ چنانچہ پہلے فاحشہ کی سزا بیان ہوئی، اس کے بعد پھر دوسرے بہت سے معاملات بھی اسی ذیل میں زیر بحث آئے، یہاں تک کہ اس سے پیچھے آیت 31 تک اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتایا، تاکہ میل ملاقات کے موقعوں پر بھی پاکیزگی ملحوظ رہے۔ پاکیزگی، تزکیہ، یہی دین کی دعوت کا مقصود ہے۔ اسی ذیل میں اب ایک اور ہدایت فرمائی، ارشاد ہوا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، مجرد یعنی عورت ہے اور شوہر سے محروم ہے، شوہر ہے یا مرد ہے اور وہ بیوی سے محروم ہے، تو اس طرح کے لوگ مجرد کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، یعنی جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، ان کے نکاح کر دو۔ اس طرح ترغیب دی گئی کہ بستیوں میں، قصبوں میں، گاؤں میں اگر ایسے لوگ ہوں گے جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اس سے بھی کچھ آگے جا چکے ہیں اور انہوں نے نکاح نہیں کیا یا نکاح کے لوازم میسر نہیں ہوئے، تو یہ چیز سوسائٹی میں خرابیاں پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی فواحش کے ذیل میں نصیحت کی کہ اپنے گرد و پیش میں دیکھو، اپنے بچوں میں، اپنے اعزاء اقربا میں، اسی طرح معاشرے کی سطح پر اپنے دوست احباب میں وہ لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک مجرد ہیں اور نکاح ہونا چاہیے، تو ان کے نکاح کراؤ۔ یعنی یہ بھی گویا معاشرے کی یا مدینے کی چھوٹی سی بستی کی تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے کچھ آداب بتائے، یہاں یہ حکم بیان فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اس میں دونوں کو موضوع بنا لیا ہے۔ ایک یہ کہ عام لوگ ہیں اور کسی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی یا وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے اس کا بندوبست کیا جائے۔ اعزاء اپنے طریقے پر یہ خدمت انجام دیں، والدین بھی متوجہ ہوں، اولیاء بھی اپنا کردار ادا کریں، اور معاشرہ بحیثیت مجموعی بھی اس معاملے میں حساس رہے۔ محلے میں، گلی میں جہاں اس طرح کے لوگ ہیں، یہ کوشش کی جائے کہ ان کے گھر آباد ہو جائیں، تاکہ کسی قسم کی جنسی انارکی معاشرے میں پھیلنے نہ پائے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، یعنی بیوی یا شوہر سے محروم ہوں، ان کے نکاح قرار دو، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ غلام اور لونڈیاں اس معاشرے میں موجود تھے،
یہ اسلام نے پیدا نہیں کیے تھے، پہلے سے بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، معاشرت کا حصہ تھے۔ اس طرح کی خدمات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، چنانچہ ہم بھی جو کچھ موجودہ زمانے میں کر سکے ہیں وہ بعض اصلاحات ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکا کہ تمام انسان اپنی معیشت کے معاملے میں بالکل آزاد ہو جائے۔ ہر آدمی اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے، ہر آدمی کے پاس کوئی زمین ہے، اس میں کاشت کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکا۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی معاش کے لیے دوسروں کی ملازمت کرنے کے لیے مجبور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو شاید اس وقت بڑی حد تک سمجھی جا سکتی ہے۔ اب ہم نے اس کے لیے بہت سے قواعد بنا دیے ہیں، ان کے بہت سے حقوق متعین کر دیے ہیں، اس وجہ سے بظاہر احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہی پرانی غلامی ہے۔ غلامی، چاکری، ملازمت، اس کو مختلف نام دیے جا سکتے ہیں، لیکن اصلاحات کے بعد اب ہم اس کو گوارا کر رہے ہیں۔ ورنہ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ آزادانہ زندگی بسر کرے، وہ معاشی ضرورتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتی، تو پھر ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کی چاکری کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز پرانے زمانے میں بھی تھی، اسی سے یہ غلامی کا ایک انسٹیٹیوشن پیدا ہو گیا تھا پورا۔ یعنی لوگ بیچ دیے جاتے تھے، وہ گیا اب ہمہ وقتی خدام ہے، اور اسی حیثیت سے ان سے توقع بھی کی جاتی تھی۔ اس طرح معیشت، معاشرت گویا زیادہ تر انہی کے وجود پر منحصر تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اصلاحات بھی کی اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک تدریجی لائے عمل بھی دیا۔ بہت سی اصلاحات تو اسی اصول پر کی گئیں کہ ان کے حالات بہتر کیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ان کی آزادی کی راہیں کس کس پہلو سے کھولیں وہ ہم ذرا آگے دیکھیں گے، جہاں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے۔ یہاں ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ترغیب دی گئی کہ ایک نگاہ ڈال کے دیکھو، تمہارے غلاموں میں اور لونڈیوں میں جو باصلاحیت ہے، باصلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ایک باقاعدہ نظم کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب برسوں سے یا نسلوں سے لوگ غلام چلے آ رہے ہوں اور اسی کے عادی ہو گئے ہوں کہ ایک گھر ہے، آج یہاں سے بیچ دیے جائیں گے، کل دوسرا گھر ہے، پھر تیسرا گھر ہے، تو ان کی نہ اخلاقی حالت مستحکم ہو پاتی ہے اور نہ وہ معیشت کے معاملے میں پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو اب اگر آزادی کی طرف لے جانا ہے یا ان کے حالات بہتر کرنے ہیں، تو جس طرح بہت سی اور اصلاحات قرآن نے کیں، انہی میں سے یہ ایک ترغیب بھی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسی طرح رہے۔ اب ان کے حالات بھی بہتر کرنے کے لیے یہ دیکھو گرد و پیش میں کہ ایک تو وہ ہیں کہ جن کے لیے اب موقع ہی نہیں رہا، یعنی سب کے سب نوجوان ہی نہیں تھے، بوڑھے ہو چکے ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے کوئی مستقل ذریعہ اختیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جن میں صلاحیت ہے، جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، جو اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں، ان کے بھی نکاح کرانے کی کوشش کرو۔ تو صلاحیت رکھتے ہو یعنی نکاح کر کے ایک باقاعدہ زندگی بسر کرنے کی اہلیت ان میں موجود ہو، ذمہ داری سنبھال سکتے ہوں، ورنہ تو دوسرے فرد کے لیے بھی ایک مصیبت پیدا کر دینا ہے۔ یہ جس طرح اپنے بچوں کے معاملے میں دیکھنا ضروری ہے، اسی طرح ان کے بارے میں بھی۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر تم مجرد لوگوں کو دیکھو تو ان کے بھی نکاح کرانے کی کوشش کرو، اور اگر اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں یہ دیکھو کہ کسی میں گھر آباد کر لینے کی صلاحیت موجود ہے تو ان کے بھی نکاح کرانے کی کوشش کرو۔ اس سے وہ روایت ختم ہوگی جو صدیوں سے یا نسلوں سے چلی آ رہی ہے، اور ان لوگوں کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ پھر یہاں خاص طور پر نکاح کا ذکر کیا تاکہ جو اصل مضمون ہے سورہ کا کہ اس معاشرے کو، مسلمانوں کے معاشرے کو فواحش کا معاشرہ نہیں بننا چاہیے۔ اس میں
اخلاقی تطہیر کے ساتھ لوگ جئیں، کیونکہ مذہب آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو پاکیزگی کی تعلیم دے، پاکیزگی سکھائے، ان کے بدن میں بھی، ان کے خور و نوش میں بھی اور ان کے اخلاق میں بھی۔ تو اخلاق کی پاکیزگی میں جو 3 بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے یہاں فواحش زیر بحث ہے۔ یہ جو فرمایا کہ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یعنی اس کی ذمہ داری سنبھال سکتے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حقوق و فرائض ادا کر سکتے ہو۔ یہ جس طرح ہم اپنے بچوں کے نکاح کے موقع پر دیکھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے لونڈیاں اور غلام بھی گھر کے افراد تھے، اور ان کے نکاح بھی انہی لوگوں نے کرنے تھے جن کے وہ غلام تھے یا جن کی وہ لونڈیاں تھیں۔ تو ان کو تلقین کی گئی کہ وہ ان کی صلاحیت کا جائزہ لیں، یہ دیکھیں کہ اگر وہ ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں اور حقوق و فرائض ادا کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی صحیح زندگی یہ نہیں ہے جو اس وقت وہ گزار رہے ہیں، ان کے نکاح کر دیے جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ وہ اگر تنگ دست ہوں، یعنی وہ مجرد لوگ جو اس لیے شادی نہیں کر رہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یا حالات ایسے ہیں کہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح غلام لونڈیوں کو بھی شادی کرنے کے لیے کہا جائے گا تو انہوں نے بھی اس سے پہلے بس اپنے مالکوں کی خدمت ہی کی ہے، جس کے عوض میں ان کو چھت میسر آ جاتی ہے، روٹی میسر آ جاتی ہے، کپڑا میسر آ جاتا ہے۔ تو ایک طرح کی تنگ دستی یہ دونوں جانب۔ ارشاد فرمایا کہ ان کو ترغیب دو، اللہ کا نام لیں، اور دیکھیے کیا فرمایا ہے، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی ترغیب دی جائے کہ ہمت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس میں نکاح انسان کی تنگ دستی کے ازالے میں غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر ترغیب دی کہ یہ سبب بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے جد و جہد کا داعیہ پیدا ہوگا۔ ابھی تو عادی ہیں، روٹی مل جاتی ہے، چھت میسر ہے، لیکن جس وقت یہ خیال پیدا ہوگا تو انسان کے باطن کی صلاحیتیں ابھر کر نمایاں ہوتی ہیں، اور پھر ان پر ایک خاص طرح کا اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا کام ہے کہ مجرد لوگوں کے بھی نکاح کیے جائیں اور لونڈی غلاموں کو بھی گھروں کی صورت میں، خاندانی عورتوں کی صورت میں یا مردوں کی صورت میں آباد کیا جائے۔ یہ لونڈی غلام کا ادارہ ختم ہونا ہے، تو اس لیے ان سے بھی کہا جائے کہ ہمت کریں، یعنی اس میں اقدام کریں، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ بشارت غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، اور یہ حوصلہ ہے جو فیصلہ کن ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان عزم کر کے، ارادہ کر کے جب اقدام کر لیتا ہے، ظاہر ہے کہ اقدام کرتے وقت بھی بعض چیزیں ملحوظ رکھنے کی ہیں، لیکن اگر کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے میں آدمی گرفتار ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ راہ دکھائی ہے کہ وہ ہمت کرے، ارادہ کرے اور اقدام کر ڈالے۔ اس کے بعد اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، اور اللہ کے ہاں بڑی وسعتیں ہوتی ہیں۔ انسان تو جو کچھ اس کے گرد و پیش میں ہوتا ہے یا جس کا اس کو علم ہوتا ہے اسی کی حد تک اندازہ کر سکتا ہے، لیکن کل کلاں کیا حالات پیدا ہو جائیں گے، کیا وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا نام لے کر یہ ایک نیکی اور خیر کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ غلام اور لونڈیوں کی بھی شادی کرائی جائے، نکاح کرایا جائے، اور مجرد لوگوں کی بھی جنہوں نے اپنی شادی نہیں کی ہوئی یا نکاح نہیں کیے ہوئے۔ یہ بشارت غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے استاذ امام لکھتے ہیں، جو آدمی اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے، یعنی اگر اس جذبے سے نکاح کیا جاتا ہے کہ اس سے میں اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کی حفاظت کروں گا، تو اس طرح گویا
نکاح محض ایک خواہش کو پورا کرنے، اپنے لیے بہتر حالات پیدا کرنے کا اقدام نہیں بنتا، بلکہ یہ دین کی طرف اور دین کے مقصد کو حاصل کرنے کا اقدام بن جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے اور وہ اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ آدمی جب تک بیوی سے محروم رہتا ہے وہ کچھ خانہ بدوش سے بنا رہتا ہے اور اس کی بہت سی صلاحیتیں سکڑی اور دبی ہوئی رہتی ہیں۔ اسی طرح عورت جب تک شوہر سے محروم رہتی ہے اس کی حیثیت بھی اس بیل کی ہوتی ہے جو سہارا نہ ملنے کے باعث پھیلنے اور پھولنے پھلنے سے محروم ہو۔ لیکن جب عورت کو شوہر مل جاتا ہے اور مرد کو بیوی کی رفاقت حاصل ہو جاتی ہے تو دونوں کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، اور زندگی کے میدان میں جب دونوں مل کر جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد میں برکت دیتا ہے اور ان کے حالات بالکل بدل جاتے ہیں۔ اس کی اگر آپ اپنے گرد و پیش پہ نکاح کر کے دیکھیں تو آپ کو دسیوں مثالیں ملیں گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ جب تک آدمی میں یہ حوصلہ نہیں پیدا ہوا اس وقت تک اس میں جد و جہد کے داعیات بھی مرے مرے سے رہتے ہیں، اور کچھ اس طرح کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا ہے بھائی کے ہاں سے کھانا تو مل ہی جاتا ہے، اماں جان کچھ نہ کچھ دے ہی دیتی ہیں، ابا سے کوئی ضرورت پوری ہو ہی جاتی ہے، تو انسان آہستہ آہستہ قلت پسند ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس میں وہ داعیات ہی کمزور ہو جاتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں معاشی جد و جہد کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ تمہارے معاشرے میں پاکیزگی کا غلبہ رہنا چاہیے۔ چنانچہ پاکیزگی کے خلاف جو کچھ ہے اور جو آلودگی کے پہلو ہیں ان کو سب مل کے دور کریں، اور اس میں خاص طور پر جن لوگوں کی نکاح نہیں ہوئے کوشش کریں کہ وہ بیٹے ہیں بھائی ہیں ان کے نکاح کرائے جائیں، اور سب سے بڑھ کر غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کرائے جائیں۔ اگر وہ صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کے لیے راہ کھولی جائے کہ وہ باقاعدہ زندگی بسر کریں، اور اس طرح چاکری میں اپنی پوری زندگی اپنے مالکوں کے حوالے کر کے نہ رہ جائیں۔ یہ دونوں ہدایات کرتے ہوئے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ پھر اس کی ترغیب دی کہ وہ مطمئن رہیں، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کی وضاحت میں جو چیزیں ضروری تھیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں، یعنی نکاح ظاہر ہے کہ کوئی زبردستی کی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نکاح کرنا ہے تو عورت بھی دیکھے گی کہ کون ہے، معلوم کرنا چاہے گی۔ صدیوں سے جو معاشرت چلی آ رہی ہے اس میں یہی طریقہ تھا کہ معاشی ذمہ داری مرد کو اٹھانی ہے۔ تو اب اگر معاشی ذمہ داری مرد کو اٹھانی ہے تو عورت بھی نکاح کرتے وقت سب سے پہلے یہی دیکھے گی کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ کسی شخص نے حوصلہ کر لیا ہے، ہمت کر لی ہے، لیکن حوصلے اور ہمت کا نتیجہ نکاح کا ارادہ کرتے ہی تو نہیں نکل آئے گا، اس میں کچھ وقت ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس دوران میں جب تک نکاح کا موقع نہیں بنتا، یعنی ترغیب دی ہے، لوگوں کو توجہ دلائی ہے، اب لوگ اپنی صلاحیت دیکھیں گے، اپنے حالات دیکھیں گے، لیکن جب تک وہ نکاح کا موقع نہیں پاتے تو فرمایا کہ یہ چیز عذر نہیں بننی چاہیے کہ وہ بدکاری اختیار کر لے، فواحش میں ملوث ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اسی کی طرف آگے بڑھنا ہے، اسی میں خیر ہے اور اسی میں برکت ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ جو نکاح کا موقع نہ پائیں، لا یجدون نکاحا، میں نے لکھا ہے یعنی نکاح کرنا چاہیں مگر ان کی غربت کی وجہ سے کوئی عورت بھی اپنے آپ کو ان کے حوالہ عقد پہ دینے پر راضی نہ ہو، صورت نہیں بن رہی، کوئی کسی کو اعتماد نہیں ہو رہا۔ اب غلام اور لونڈیاں بھی ظاہر ہے کہ اسی طرح کی صورتحال سے دوچار تھے۔ تو جس طرح ترغیب دی کہ ان کے نکاح کیے جائیں، اسی طرح اصل موضوع چونکہ تطہیر، تزکیہ اور پیوریفیکیشن ہے،
تو اس لیے ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ جو لوگ نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں، یعنی انہیں پھر اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ دونوں کام اکٹھے کریں، اپنے آپ کو برائی سے بچا کے بھی رکھیں اور اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے لیے وہ حالات بھی پیدا کریں کہ عورتیں اس کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں، اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ نکاح نہ ہو سکے تو خدا کی شریعت میں یہ بدکاری کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے حاشیہ لکھا ہے، اس لیے کہ نکاح نہ ہو سکے تو خدا کی شریعت میں یہ چیز بدکاری کے لیے وجہ جواز نہیں بن جاتی۔ ہر حال میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھتے ہوئے نکاح ہی کے لیے اسباب پیدا کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں۔ یعنی وہ ارادہ کر لیں، اگر فوری طور پر کوئی عورت راضی نہیں ہو رہی تو اپنے حالات بہتر کرنے کی صحیح کرے، اللہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے راستے کھل جائیں۔ جب وہ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا۔ اس وقت تک البتہ اس چیز کو عذر بنا کے معاشرے میں کوئی فساد نہ پھیلائیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس میں بھی یہ بشارت مضمر ہے کہ جو شخص اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے ضبط نفس سے کام لے گا اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا پروردگار ضرور اس کے لیے کوئی راہ کھولے گا۔ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اپنا ارادہ اور اپنی نیت صادق کرو اور صحیح چیز کو اپنا ہدف بنا کے اس کی جدوجہد شروع کرو۔ اگر ضبط سے کام لوگے، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو گے، بے رہروی اختیار نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے کہ وہ تمہارے لیے راہیں کھولے اور یہی چاہو گے کہ تمہارا گھر آباد ہو، تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، راستے کھل جائیں گے۔ ہمت کرو اور صحیح سمت میں جدوجہد کرو۔ تو یہ نصیحت فرمائی، اس کو پیچھے سے سن لیجئے تاکہ آگے کا مضمون سمجھ میں آ سکے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، یعنی بیوی شوہر سے محروم ہوں، ان کے نکاح کرا دو اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کی بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یہاں تک یہ نصیحتیں کرنے کے بعد اب جو غلام اور لونڈیاں سوسائٹی میں موجود تھے ان کے بارے میں بتایا کہ اب ان کی آزادی کی راہ کھولی جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوا والذین یبتغون الکتاب، اور تمہارے مملوکوں میں سے یعنی غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو مکاتبت چاہیں۔ یہ ایک خاص اصطلاح ہے عربی زبان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلام یا کسی لونڈی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ ظاہر ہے کہ آزادی کے لیے اس خواہش کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تو فرمایا کہ وہ اپنے مالک سے مکاتبت کی درخواست کرے۔ اس کو یہاں بیان کیا ہے یبتغون الکتاب، مکاتبت کی درخواست کرے۔ مکاتبت کا مطلب کیا ہے میں نے وضاحت کیا، یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کر لے کہ فلاں مدت میں وہ اس کو اتنی رقم ادا کرے گا یا اس کی کوئی متعین خدمت انجام دے گا اور اس کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ جتنے بھی لونڈی غلام معاشرے میں موجود تھے وہ ظاہر ہے کہ جو کچھ کماتے تھے وہ بھی مالکوں ہی کا سمجھا جاتا تھا۔ ان کے پاس کوئی اسباب، کوئی وسائل نہیں ہوتے تھے الا یہ کہ مالک عنایت کر کے کسی وقت کوئی چیز دے اور وہ ان کی ملکیت بن جائے۔ لوگ ان کو خرید کے لائے ہوئے تھے۔
اس لیے جو لوگ خرید کے لائے ہوئے تھے ان کو جب تک ان کی رقم یا کچھ نہ کچھ مل نہ جائے وہ کیسے آزاد کر دیں گے؟ تو اس لیے اگر کوئی بڑی ریاست ہوتی تو کچھ روپیہ ادا کر دیتی، لیکن یہاں اس کے سوا کیا تھا کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ آگے بڑھے۔ جس طرح پیچھے نکاح کی ترغیب دی اسی طرح یہ ترغیب بھی دی کہ وہ اپنے مالکوں سے یہ معاہدہ کرے۔ اس میں طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی معاہدہ ہو جاتا تھا تو پھر غلام یا لونڈی جو کچھ کماتی تھی وہ پھر اس عرصے میں، مثال کے طور پر 1 سال کی مہلت کا معاہدہ ہو گیا ہے، اس عرصے میں اسی کی ملکیت ہے۔ تو اس طریقے سے جو رقم ہے وہ ادا کر دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ مثلا تورات میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور تورات کا مطلب ہے کہ کم و بیش 1500 قبل مسیح، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ یہ نکالا ہے، وہ اب بھی تورات میں موجود ہے، کہ جن لوگوں کے پاس غلام یا لونڈیاں ہیں وہ 6 سال ان سے خدمت لے لیں اور 6 سال تک اپنے پیسے پورے کر لیں، بس یہ کافی ہے۔ جو کچھ انہوں نے ادا کیا تھا اس کے عوض میں یہ خدمت ہو گئی، اور 6 سال کے بعد پھر ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ آزادی دے دیں، رخصت کر دیں۔ اور اس میں جو بات کہی ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت غلام کو آزاد کر دیں اور یہ طے کر دیں کہ 6 سال کی مدت پہ اب تمہارے لیے آزادی کی راہ کھلی ہوئی ہے، تو جاتے وقت اس کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا کریں اور اسے کہیں جو لینا ہے لے جاؤ اور جاؤ اپنی زندگی کی ابتدا کرو۔ وہاں یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اس وقت بھی تورات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکاتبت کی تعلیم دی غلاموں کو آزادی کی راہ دینے کے لیے، کہ وہ یہ درخواست کریں، اور اس طریقے سے اگر وہ اس معاہدے کی ذمہ داری پوری کر دیں گے، یعنی اس عرصے میں کمانے والے ہی ہوتے تھے، وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے، دوسری جگہوں پر کرتے تھے، تو اگر انہوں نے اس مدت میں رقم ادا کر دی تو پھر مالک انہیں ہر حال میں آزاد کر دیں، کوئی آدمی ان کے رستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اس کا حکم دیا آگے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ۔ ان علمتم فیہم خیرا، یہ وہی چیز ہے جو پیچھے بیان ہوئی کہ ان غلاموں اور لونڈیوں کی اور ان مجرد لوگوں کی شادی کرائی جائے جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ عورتیں یہاں سے نکلیں گی اور نکل کر کوئی بدکاری کو پیشانی بنا لیں گی، مرد نکلیں گے اور نکل کر لوگوں کے لیے بکبنگے نہیں بن جائیں گے، ان کے اندر یہ دیکھ لو کہ خیر ہو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں، کچھ ہمت کر سکتے ہوں، تو پھر تم ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، ان کی یہ درخواست قبول کرو تاکہ ان غلاموں اور لونڈیوں کے لیے آزادی کی راہ کھلے۔ ان علمتم فیہم خیرا، تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھے، یعنی اگر ان میں بہتری پاؤ گے تو یہ ہدایات جس مقصد سے دی جا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ معاشرے کے یہ پست اور گرے ہوئے طبقے بھی اوپر اٹھیں، ان کی بھی ایک باقاعدہ زندگی ہو، ان کے اندر بھی اعلیٰ اخلاق کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو اور یہ خاندانی معاشرت کا حصہ بنے۔ تو اس طرح گویا مکاتبت کا یہ قانون اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، اور اس کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کی کہ جس وقت کوئی غلام یا لونڈی ہمت کر کے مکاتبت کر لے اور مدت بھی مقرر کر لے اور طے کر لے کہ اتنا مال مجھے اپنے آقا کو دینا ہے اور پھر میں آزاد ہوں، تو تم لوگ بھی آگے بڑھو، وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، آگے بڑھو اور وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے ان کی مدد کر دو، یعنی جتنا وہ خود کما سکتے ہیں وہ تو کمائیں گے۔ اس کے بعد وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یعنی آگے بڑھو اور اس کے لیے ان کی مدد بھی کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی رحم فرمائے گا۔ یہ پورا قانون ہے۔ اس قانون میں کیا کیا پہلو ہیں اور اس کو کیوں اختیار کیا گیا اور یہی طریقہ کیوں موزوں تھا، اس کی وضاحت ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔